اس لیے جن بھی لگے ہوئے, بندے بھی لگے ہوئے ہیں. مسجد اقصی بن رہی. اللہ کریم اسباب کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. اگر اللہ کریم کن فرمائے, کوئی سبب نظر نہیں آتا تو آسمان کا آسمان بن جائے, زمین بن جائے. جتنے یہ گولے حرکت کر رہے ہیں سارے کے سارے اللہ کریم نے بنائے. اللہ کریم اسباب کے بغیر بھی کام کرتا ہے. ہم لوگ یہاں دنیا میں اسباب کے ساتھ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام و تحیۃ والسلام جب آسمان دنیا پر آئیں گے, یعنی دنیا میں آئیں گے, تشریف لائیں گے آسمان سے, تو آپ سبب کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے. فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے, ایسے لگے گا جیسے غسل کیا ہوا پانی جو ہے نا بالوں سے ٹپک رہا ہوگا. اور آپ مسجد میں آئیں گے تو جب چھت پر آئیں گے تو پھر کہیں گے بھائی سیڑھی لگاؤ. بندہ کہتے تھا اوپر سے, اوپر بغیر اسباب. جب نیچے آئیں گے سبب. اور جو احادیث کے مطابق ہے ان کی سانس جہاں تک پہنچے گی, ان کی سانس جہاں تک پہنچے گی, کافر یوں پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے. کتنا لیٹسٹ زمانہ ہوگا, کتنا لیٹسٹ. کہ سانس کے ساتھ ہی بندہ فنا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہر صبح مسجد اقصی میں جاتے اور وہاں کوئی نئی بوٹی اگی ہوئی دیکھتے تو اس سے اس کا نقصان اور نفع دریافت فرماتے. اگر کوئی مسجد میں ارد گرد احاطے میں کوئی بوٹی لگی ہوتی تو بوٹی سے باتیں کرتے کہ بھائی تجھ میں نفع کیا ہے, تم میں نقصان کیا. کیونکہ ہم جو کسی سے خریدتے ہیں, آپ کوئی بھی میڈیسن خریدیں, اس کے باہر جو ہے نا لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا رکھا ہے, انگریڈینٹس کیا ہیں, اس میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں, وہ سارے کا سارا لکھا ہوتا ہے. اور کس تناسب سے موجود ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے. اس کے سائیڈ افیکٹ اور افیکٹ کیا ہے یہ ڈاکٹر بھی بتا دے گا کہ بھئی یار یہ گولی اس طرح اثر کر رہی ہے, یہ گولی اس طرح اثر کر رہی ہے. یہ تحقیق ہے. یہ تحقیق جو ہے یہ ہماری سائنس کی تحقیق. کیونکہ اب جو حکمت ہے وہ تقریباً کیا کہتے ہیں نا, تحقیق کے لیے لیبارٹری کی محتاج ہے. جو تحقیق کروانی ہوگی کہ بھی اپنا ٹیسٹ کروا کے لاؤ تو وہ لیبارٹری کی محتاج ہے. گیس کیا جا سکتا ہے لیکن ضرورت لیبارٹری کی پڑے گی. اس لیے دوائی زیادہ پاورفل نظر آتی ہے اور حکمت کم نظر آتی ہے. حکیم ہوں گے, میں نہیں یہ کہتا کہ حکیم نہیں ہوتے, حکیم ہوں گے, یہ چل رہا ہے نظام اس کا, لیکن وہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا, جیسے اگر آپریشن کی ضرورت پڑے گی تو کس کے پاس جائیں گے, کیوں, حکیم کرے. حکیم ڈاکٹر کے برابر نہیں ہے. اب اگر حکیم ڈاکٹر کے برابر نہیں, اس کا مطلب ہے حکمت کا درجہ چھوٹا ہے. وہ بھی جو چیز کھا رہے ہیں دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. فرق تھوڑا سا ہوتا ہے, فرق تھوڑا سا ہوتا ہے, اس چیز میں فرق پڑ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یونانی دواخانہ ہے, حکمت کا دواخانہ ہے, میڈیسن ہے, یہ سارے کے سارے اپنے اپنے طور پر علاج کرتے ہیں. کوئی گرم سرد دے کر کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے بلغمی انداز ہو گیا اس کا, وہ اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں. لیکن اس دور میں حکمت آپریشن نہیں کر سکتی, بتا دیتی ہے, چھوٹا موٹا بتا دیتی. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود جج کرنا پڑتا ہے, خود جج کرنا پڑتا ہے. میں ایک دفعہ مجھے یہاں پر درد شروع ہوئی تو میں حکیم کے پاس چلا گیا. میں کہ یار یہ مجھے ہے, کہتا ٹھیک ہو جاؤ. اس نے مجھے ایک دوائی دی کہ بھائی آپ یہ ہفتہ کھانی. میں نے کھا لی. میرے دوست نے پوچھا ٹھیک ہو گیا؟ میں کہ نہیں یار درد محسوس ہوتی. اس نے دوسری دوائی کہتا ہے اسے کو ایک ہفتہ یہ بھی کھا لیں, وہ بھی کھا لیں. پھر اس نے پوچھا ہاں بھائی ٹھیک ہو گئے؟ میں کہ نہیں یار مجھے لگتا ہے میں ٹھیک نہیں. وہ حکیم کہتا میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے. اسے کہو کہ غور کرے کہ کیا اسے وہ تکلیف دوبارہ ہو رہی ہے. اچھا میں نے محسوس کیا کہ تکلیف نہیں ہو رہی, احساس اندر آ گیا ہو کہ ہے تکلیف, لیکن تکلیف نہیں ہے. میں نے پیغام میں کہتے نہیں مجھے تکلیف نہیں ہے. وہ مجھے کافی عرصہ تک وہ ٹھیک رہا معاملہ, ایسا کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جب حج کرنے جانا تھا اس وقت یہ معاملہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا یا تو آپریٹ ہوگا یا دوائی کے طور پر آپ استعمال کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. میں اس حکیم کے بعد دوبارہ گیا, اس نے دوائی دی کہ میں ٹھیک نہیں ہوں.
بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بار بار ایک ہی جگہ پر نہیں ہوتی، اس لیے کبھی کبھی چیز بدل لینی چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ صرف اسی کے پاس سے رام آئے، اللہ کریم جس سے چاہے گا آپ کو شفا دے دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام صبح مسجد اقصی میں جاتے، وہاں کوئی نئی بوٹی اگی ہوتی تو اس سے پوچھ لیتے تیرے اندر نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. اب وہ بتا سکتا تھا. مثلا میں آپ لوگوں سے اگر سوال کروں کہ بھئی آپ میں کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، کون سی چیز اچھی اور کون سی بری ہے، بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کون سی چیز اچھی اور کون سی بری ہے. پھر اس کے بعد پھر پیچھے پوچھا جائے گا یہ جو اچھی اور بری کا مسئلہ ہے اس کا تعلق آپ کے غصے سے ہے، آپ کے حسد سے ہے، آپ کے کینے سے ہے، آپ کے تکبر سے ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ جو اچھا برا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیماری تو ہے نا. جی سر. جس بیماری کی وجہ سے ہے وہ ایلیمنٹ تلاش کرنا ہے تاکہ اس بیماری کا ایلیمنٹ وہ ہے اس کو ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہو جائے. پھر یہ بھی پوچھا جائے گا ہاں بھائی آپ اگر غصے میں آتے تو کب کب آتے ہیں، یا بی پی چیک کروایا ہوا ہے؟ کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو بی پی بڑھا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر بی پی ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بیمار ہے، اور طرح کا بیمار ہے. اس کے اندر جو نا آگ ذرا اور طرح کی ہے، کیونکہ بندہ جو ہے یہ خاک، ہوا، آگ اور پانی کا عنصر ہے، یعنی چاروں عناصر سے یہ بندہ بنتا ہے. اس کے اندر خاکی سب سے بہترین ہوتا ہے، عاجز، خاک عاجز نیچے کو آتی ہے، ہوا، آگ، پانی جس کا تناسب بڑا ہوگا نا بندے جو ہے نا وہ ذرا سب کو بہا کر لے جائیں گے، یا جہاں بیٹھیں گے جلا دیں گے یا اڑا دیں گے. صحیح بات. وہ یہی چیزیں کریں گے. آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. پانی کرتا ہے بہا کے لے جاتا ہے. وہ آگے آتی ہے اڑا دیتی ہے. جس میں جس چیز کا تناسب زیادہ ہوگا نا اس کی کارکردگی اور پرفارمنس بتائے کہ یہ گما کر رہا ہے. اس لیے یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کس وجہ سے اور کس لمحے ہوتا ہے. مثال اگر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کس وقت میں فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلہ کا تعلق کس بات سے تھا اور اس نے غصہ کس بات پر کیا، کیوں کیا. بات سمجھ رہے؟ بس اتنا سا. اس سے آپ میرا اندازہ کر لیں گے کہ یار یہ ایک بندہ جو ہے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد اس سے میں نے غصہ میں دیکھا تو کیوں دیکھا. وجوہات کیا اس نے شریعت کے خلاف چلنے والے پر غصہ کیا، کسی کی اصلاح کے لیے غصہ کیا، یا اپنی ذات کے لیے غصہ کیا. تو نہیں نا کھانا لگ گیا تھا مطلب کیا تھا چنگا مطلب اپنی ذات کے لیے غصہ کیا ہے یا کسی کی اصلاح کے لیے کیا ہے، کس لیے غصہ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. میں بھی آپ کے ساتھ یہی کروں گا. جب آپ میرے ساتھ چلیں گے میں ساری چیزیں چیک کروں گا. ہاں بھائی کس لیے، فائدہ کیا دے رہے ہو، نقصان کیا کر رہے ہو. آپ میرے ساتھ چلیں تو فائدہ کیا دے رہے ہو، میں آپ کے ساتھ چلوں تو فائدہ کیا دے رہا ہوں. پہلے تو فائدے پر آئے گا نا بات کہ میں آپ کے لیے فروٹفل ہوں کہ نہیں ہوں. اگر میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں گے نا. اگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور کیا کہتے ہیں حقیقت پر مبنی چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چلنا پڑے گا. آپ اس کے الٹ سوچیں میں اس سے بھی زیادہ حقیقت بیان کر سکتا ہوں. ویری گڈ، کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ پاورفل طریقے سے حقیقت بیان کریں گے کہ جو اصل ہو. بالکل ٹھیک ہے، کر کے دکھائیں. کیونکہ پیر کامل جو ہوتا ہے وہ اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. گھٹیا درجہ اختیار نہیں کرے گا، گھٹیا درجہ اختیار نہیں کرے گا. دیکھیں نا ہمیں کوئی گالی نکال دیں، ہم اس کے بدلے میں گالی نہیں نکال سکتے، نکلے گی نہیں، جو کردار ہے اس نے تو نکال دی، ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ ہمارا کردار یہ ہوتا ہی نہیں. کوئی بات بندہ الٹی سیدھی بات کر لے ہم نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ آتی نہیں ہے، آتی ساری ہیں، کر نہیں سکتے کیونکہ کردار ہے. لیبل لگا ہوتا ساتھ پیر صاحب، ولی صاحب، تو وہ کردار جو ہوتا ہے نا وہ ہلنے نہیں دیتا. ورنہ تو ہم بھی شوگر لگا سکتے ہیں نا. کہتا اگر دانشور آدمی بچوں سے ایسی حرکت کرے تو وہ دانشور نہیں ہوتا. کیونکہ وہ دانشور کہاں سے نکلا بھائی، وہ تو بچوں جیسی حرکت کر رہے. بڑے نے لفظ بول کر بھائی ان لفظوں پر قائم رہنا ہوتا ہے. تو ان سے بوٹیاں باتیں کرتی تھی. پھر وہ ان بوٹیوں کے حواس جو تھے اور فوائد جو تھے
جو طب کے ماسٹر طبیب حضرات تھے ان کو بتاتے تھے، اور اس طرح وہ جسمانی بیماریوں کے علاج کرنے لگے۔ غرض بتانے کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں بتانے کی وجہ ہے کہ سب علوم کی ابتدا وحی کے ذریعے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت میں جو چیزیں بنی اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو کلّہا علم عطا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو جو چیزیں اس وقت وجود میں آئیں، تحقیق میں آئیں، وہ بنتی چلی گئی۔ اب ہم سمجھ نہیں سکتے مرغی پہلے بنی ہے کہ انڈا پہلے بنا ہے، کیسے سمجھیں گے؟ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ ماں پہلے آیا تھا، بچہ پہلے آیا تھا، پتہ لگا دونوں ہی اکٹھے ہی آئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے ہی آئے تھے۔ اور جب اکٹھے آئے تھے تو کہتے ہیں ان کے گھر میں 40 بچے جڑواں پیدا ہوئے، 40 بچے جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور ایک ایک ماہ یا ایک ایک دن میں نہیں، اسی روٹین سے پیدا ہوئے، کیونکہ 900 سال تو ان کی عمر تھی حضرت آدم علیہ السلام۔ اس لحاظ سے ان میں جو بچے پیدا ہوئے وہ 40 ریسیپروکل، کہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، ان کی شادیاں آپس میں کر دی جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے اس وقت میں بہن کی بھائی کے ساتھ شادی جائز تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جائز تھی۔ یہاں پر معاملات کچھ اور ہے، شریعت بدلتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت بدلتے بدلتے یہاں پر جیسے اسلام والسلام تحیت والثنا، آپ کے دور میں کوئی ایک تھپڑ لگائے تو کہتے ہیں دوسرا منہ بھی یاد کرتا ہے، یا اور لالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی تھپڑ لگائے 2 ٹھوک دیتا۔ یہاں پر حضور کے دور میں کہا دانت کے بدلے میں دانت، کان کے بدلے میں کان، جان کے بدلے میں جان، برابر کا بدلہ دے، ٹھیک ہے۔ اس دور میں اور طرح سے بات ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دور میں سجدہ تعظیمی جائز رکھا تھا کہ باپ بچوں کو سجدہ کر لیتا ہے، بیٹا باپ کو سجدہ کر لیتا ہے، لیکن اس شریعت میں یہ منع ہے، حرام ہے۔ آپ کسی بھی پیر کو، مزار کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدے کا مطلب یہ ہوگا 7 ہڈیوں پر، یہ جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں 7 ہڈیاں، اگر وہ ایسے کرے چونک رہا ہے، اسے سجدہ نہیں سمجھنا، کیونکہ اکثر بیشتر کہتے ہیں وہاں جو کرتی ہے لپٹیشن سجدہ، وہ سجدہ 7 ہڈیوں پر زمین پر، وہ سجدہ کہلائے گا، دوسرا سجدہ نہیں کہلائے گا۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کام کیا یہ وحی کے ذریعے پھر پیغام آنے شروع ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے، بیان کرتے، سمجھاتے، پھر آگے سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے کے سارے باب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ بے شک ایک ہوتا ہے کہ میرا باپ، تو میں کہوں گا میرے باپ کا نام یہ ہے، لیکن روحانی طور پر ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بے شک روحانی طور پر ہم نبیوں کی اولاد ہیں، کیونکہ نبیوں کے ہی ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچے، اس لیے ہم نبیوں کی اولاد میں سے۔ جس طرح میں نے آگے بتایا کہ سرکار نے قربانی کے فضائل بیان کیے، تو صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کس کی سنت؟ کہا تمہارے اب، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس لیے اب کس کو بنایا؟ باپ کو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ بھی تھوڑا سا رب پھڑ رہتا ہے، کیونکہ اب کا جو لفظ ہے وہ باپ، دادے، چاچے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، باپ، دادے، چاچے سب کے لیے اب کا لفظ وجدنا بانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ دادے میں اثر پایا، تو اب کا لفظ باپ، دادا، چاچا سب پر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس میں سے تصریح کرتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور چچے کا نام آذر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہ جو وہاں پر بات ہوئی نا اب کی، وہ چاچا کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیت والسلام کے والد صاحب کے متعلق نہیں تھی، والد صاحب کے متعلق دعا ملتی ہے، ربی اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہاں پر ربی اغفر لی ولی والدیہ، میرے والدین، کافر والدین کی بخشش کی دعا نہیں ہوتی، اس لیے وہ آذر چچا تھا آپ کا، باپ نہیں تھا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے، پاک رحموں سے ہوتے ہوئے تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کے اوپر تک کوئی بھی کافر یا زانی، شرابی اس طرح کا نہیں، پاک رحمت سے ہوتے ہوئے تشریف لائے۔
اور نبی کی شان کے مطابق بیعت کرنی چاہیے. جیسے ایک بھی چیز ادھر کی نبی کے حق میں ملتی وہی نہیں ہے, اچھی نہیں, بری نہیں, نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے. تو یہاں پر بات ہے کہ غرض بتانے کی وجہ یہ کہ سب علوم کی ابتدا وحی کے ذریعے ہوئی. حدیث پاک میں ہے کہ ایک نبی لکیر کھینچتے, اس کو لکیر کھینچنے کو کیا کہتے تھے؟ خط کھینچنا, خط نشان بنا کے لکیریں کھینچتے, جس سے آئندہ کے واقعات معلوم ہو جاتے تھے. بس جس عالم کی لکیر ان انبیاء کی لکیر کے مطابق ہوتی ہے وہ درست ہے. کس کی ہوتی ہے؟ سارے کنڈے ساٹھی. اس لیے ہم ان چکروں میں پڑھتے ہی نہیں, ہم مستقبل کے حالات پتہ نہیں کرتے. ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ کرنے کل کیا ہوگا؟ آج چنگا ہے کل بھی چنگا ہی ہوگا. میں کیا ضرورت ہے نجومیوں کے پاس جانے کی, پامس کے پاس جانے کی, کیافہ شناسوں کے پاس جانے کی, کسی سے اپنا کل کیا ہوگا؟ کل کا تعلق روٹی سے ہے, بیماری سے ہے, ایمان سے نہیں. کبھی ایمان کے لیے کل کا نہیں بتا دیا, یہ ہمارا سر ڈر ہے. جیسے میں آگے بتاتا ہوں نا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کسی کی نظر لگ گئی, کسی کی نظر لگ گئی تو کیا ہوگا؟ یا بیمار ہو گیا یا نظر کٹ گئی. ایسے علاوہ نظر نہیں چلا. بچہ بیمار ہو گیا, نظر لگ گئی, گھر کھانے میں کچھ نہیں, نظر لگ گئی. بس دو چیزیں میں دیکھی ہیں جنہیں نظر لگ گئی, باقی تو کچھ نہیں ہوتا. ایسے ہی نا, یہ واسطے لوگ کہتے ہیں یار نظر دور کر لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نظر بھی لگے یا کچھ بھی لگے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی. جانے دو, جو لگنا لگن دو, پر لگے تو صحیح. سانو جنہوں نے نظر لائی اگر انہوں کا اثر نہیں رہنا تو باقی کا ہمیں پریشان ہے. کل کی ہوئے گا؟ کل ہمارا ہے بس انشاءاللہ. آج تو زندگی انجوائے کرنے دیں, کل کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ. جس نے کہا کہ جس عالم کی لکیر ان نبیوں کے لکیر کے مطابق ہوتی ہے وہ درست ہے, اور جس کی مخالف ہوتی ہے وہ غلط ہے. پھر فرمایا کہ عام عقل انسانی میں سیکھنے کی صلاحیت ہے اور صاحب وحی اس کو سکھا دیتا ہے. سکھانا کس نے؟ صاحب وحی اس کو سکھا دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے صحابہ کرام کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ آپ نے ان کو قرآن کی بھی تعلیم دی, حکمت کی تعلیم دی, ان کو پاک صاف کر دیا, ان کو پاک صاف کر دی. پھر بھی معصوم نہیں کیا ہے پاک صاف. قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار کے جو صحابہ ہے پاک صاف نبی نے کر دیا, لیکن پھر بھی معصوم نہیں. معصوم صرف نبی جس پر وحی آتی ہے, کیونکہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ بھائی نبی گناہ کر سکتا ہے تو پھر اس کا گناہ بھی تو سنت بنے گا, اس کا گناہ بھی سنت بنے گا. اس نے تو کوئی غلط کیا ہوگا تو پھر سنت بنے گا. تو اس نے کیا ہی نہیں تو سنت کیسے بنے گا؟ اس نے جو کیا اچھا کیا. یہ ہے معصوم. یہ نبی معصوم ہوتا ہے, وہ بچپن سے لے کر آخر تک معصوم ہی, اس پر وحی اترتی ہے, کسی اور پر نہیں. اس کی بیویاں جو ہیں وہ امہات المومنین, ٹھیک ہے, وہ کلام الہی کی تشریح ہے, وہ بیان کرنے میں مختار کل ہے, کہ شریعت بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے رکھا ہے. ہم یہ لفظ اس لیے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ بھئی اگر کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے سرکار میں 2 نمازیں پڑھوں گا, لیکن نماز 5 فرض ہے, تو آپ 2 ہی پڑھ لیں, یہ اختیار ہے میرے نبی کا. اللہ نے نہیں اختیار دیا کہ میں 5 پڑھوں, اللہ 5 ہی مانگتا ہے. نبی نے اس کو کہا کہ تیرے لیے 2 ہی ہیں. آہستہ آہستہ وہ 5 پر آ گئے. شادیاں 4 کر سکتے ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اے علی جب تک سید فاطمہ میری بیٹی تیرے عقد میں ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. اب قرآن کی تشریح علی کے حق میں اور ہو گئی. اللہ نے بھی فرمایا میں وہ قرآن کے خلاف ہوں. تو بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے ہم نے کہا اس بات میں مختار کل ہیں کہ شریعت بیان کرنے میں ان کو اختیار حاصل. اگر بدر کے میدان میں باری آئی کہ کیا کرنا چاہیے کافروں کے ساتھ, تو فدیہ لیا گیا, یہ فدیہ لے لیتے. قرآن نے فرمایا بھی کہ میں وہ پہلے سے نہ ہوتا تو اس پر عذاب دیا جاتا. پہلے سے کیا تھا, سرکار کو اختیار دے دیا گیا تھا کر, اس لیے نبی کے پاس اختیار تھا, اس لیے فیصلہ انہوں نے کیا. غلط سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سرکار مختار کل ہے شریعت بیان کرنے میں, دنیا چلانے میں نہیں. شریعت بیان کرنے میں سرکار مختار کل ہے. ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یار 2 نمازہ پڑھ رہے ہیں تو 5 ہی فرض نہیں, وہ تو جواب وہی دینا.
ٹھیک ہے. اور اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں جب بھی کوئی کام کریں اس کے پیچھے نیت بنا کر کریں. قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، فقہ کے مطابق ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو. آپ کے پیچھے ہر کام کرتے ہوئے نہ کوئی کیا کہتے ہیں بنیاد ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کل قیامت والے دن جب آپ جواب دیں گے نا تو آپ کی آڑ وہی چیزیں ہوں گی، آپ کو بچانے والی وہی چیزیں ہوں گی کہ اس نے ہمیں نظر میں رکھ کر کام کیا. یہ اللہ میں یہ اس لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام عقل انسانی میں سیکھنے کی صلاحیت ہے اور صاحب وحی اس کو سکھا دیتا ہے. بعد میں علماء اور حکماء نے اپنی عقل اور تجربے سے علوم میں اضافے کیے ہیں. کوئی فن یا ہنر یا دستکاری بغیر استاد کے نہیں سیکھی جاتی. اکثر مجھے کہتا ہے کہ پیر کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں، پیر کی کوئی ضرورت نہیں. اصلاح کی ضرورت ہے. پیر کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ اصلاح کی ضرورت ہے. اگر تو اصلاح یافتہ ہے تو ہماری اصلاح کر دے. پیر نام کو چھوڑ دے. اصلاح کرنے والے کو پیر کہتے ہیں. کہتا ہے یہ کہاں سے نکلا؟ تو حضور نے خود پاک صاف کیا لوگوں کو. کہ جب حضور نے پاک صاف کیا وہ تربیت یافتہ اور تجزیہ نفس کے مالک ہوئے، انہوں نے باقیوں کو کیا. تو یہی سلسلہ چلتا ہے کہ اس کو ہم نے لفظ پیر کا دے دیا. کوئی عربی کا لفظ تھوڑی ہے پیر. ٹھیک ہے. ہم ہاتھی بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت دینے والا. پیر کو چھوڑ دے ہاتھی کہہ دیتے ہیں، اے میرے ہاتھی، وہ کہہ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے پیر کیا. لیکن ہماری عقل اتنی ہے نا، ہم کہتے ہیں کتنے لکھا ہے پیر کا؟ بابا اصلاح کرنے کا لکھا کہ نہیں لکھا؟ اگر اصلاح کرنے کا لکھا کہ اپنی اصلاح کرو تو کیسے کرو اور کس سے کرواؤ گے؟ جو پہلے اصلاح یافتہ ہو. ابھی میں نے آپ کو پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں کہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے، فلاں فلاں بات کیوں نکل رہی ہے، اور آپ کے اندر کیا کہتے ہیں کینہ، بغض، حسد وغیرہ ہے، تو اس کو جانچنے کا نام ہے. یہ آپ کو اپنے طور پر کر لیں، کوئی آپ کو بتا سکتا ہے یا کہ غلط کر گئی. اس معاملے میں تو نے یہ غلط بات اس لیے کی ہے کہ تیرے اندر کا ایلیمنٹ غلط ہے. یہاں تو ڈر ہی لگتا ہے کہ تم کہہ دو تو مسئلہ ہی نہ ہو. اسے مرید کی حامی کرنا کتنا اوکھا کام ہے. مرید ہی ناراض ہو جاتا ہے. مرید ناراض نہیں ہوتا. نخرے والے مرید نے پیر کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں. ایسا ہی زیادہ تر جڑے مرید نے تو نخرے والے نے. بولے نا گل سی آپ اوکھے ہیں، سارے نو نخرے نہیں چلتے، ویسے سیدھی سنا دیں گے بولے تو ایشو. لیکن مرید نخرے والے ہوتے ہیں. جہاں موڈ ہوا آ گیا، جہاں موڈ ہوا چلا گیا. پوچھو کی ہوا. آپ یقین مانے لنگر کا اگر لنگر نہیں نہ دیا کسی کو وہ بھی ناراض ہوتا. میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ لنگر میں ناراض ہوتا ہے. یار میں شاپر لے گیا گھر ہے گل ہوئی میں لنگر نہیں دیتا. حالانکہ جو بیٹھا ہوا ہے کھا کے جائے کر لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے. آیا ہوں اسی اگر اتوں جن بندے بیٹھے سارے گھر پہنچانا ہے تو پھر بھائی معافی دے دے. بھائی لنگر کا مطلب ہے یار کھانا کھلائیں، آ جائیں بیٹھے آپ کھانا کھائیں. وہ کہتے ہیں گھر واسطے بھی دے دو. بھائی میں کوئی لنگر یہاں کے کونسلر کو بھیجتا ہوں، کسی اور کرتا نہیں. میں کسی تعلق کو بنا ہی نہیں. تھی لوگ جانتے تھی کھا کے چلے جاتے ہو. تا لنگر میں بھی لڑائی ہوئی ہے تو پھر لڑائی لنگر تو پہنچتی میرے نہ جدائی. میرا لنگر کا کام میں کسی لنگر کے کول بیٹھا بہت گھٹ ہے کہ کئی میں کسی نے کیا آ کے یار وہ ذرا مجھے لنگر سے لے دینا کہ یار لے دے. میں تو کاری نہیں ہوں، میرے کو سارے دیکھ چکے کاری نہیں ہو. مجھے کیا میرے تو پیر مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا محمد رضوان مہینے میں ایک دفعہ محفل رکھنی اور لنگر کھلانا. میں تو انہوں نے سنت پوری کرتا پہ طریقہ گل کا پر رکھتا پہ کہ بھائی انہوں نے فرمایا سی تو میں بتا دینا. میں کوئی جمعرات نہیں کرنا، دس دینا کوئی نہیں کرنا. صرف وہ ایسے میرے کر میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ لنگر کھلانا. تو جہے آئے نا کھا لیں لنگر کے گھر نہیں جانے کی لڑائی. تو مرید نخرے والے ہوں گے، ان کے مزاج کے مطابق بات نہ کی جائے تو لڑ پڑتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. پھر منانا پہنتا ہے تیری مہربانی یار. تو فرمانے کہ علوم میں اضافے کے لیے کوئی فن اور ہنر یا دستکاری بغیر استاد کے نہیں سیکھی جا سکتی. اگرچہ
منہ شگافیاں کرتی ہے، لیکن استاد کے بغیر کوئی ہنر نہیں سیکھا جا سکتا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ کالج کے پڑھے ہوئے لوگ اور جو ریگولر پڑھنے والے ان کے ایکسنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نے اگر فرض کرو بی اے کیا، ایم اے کیا اور اپنے طور پر پڑھ کیا، آپ کے الفاظ اور ان کے الفاظ میں فرق ہوگا. وہ جانچ لیں گے کہ انہیں جو ہے نا مجھے کہتا ہے. فرض کرو جو مفتی حضرات ہیں ہم ان کے پاس جا کے تقریر کریں گے نا، وہ کہیں گے ساڈے کو نہیں پڑھیا، یعنی کسی مفتیاں کو نہیں پڑھیا، یعنی آپ ہی پڑھیا. تو ہم یہی کہیں گے بلی ونی ولو آیا کہ سرکار میں ایک گل بھی پتا ہے پہنچا رہی، جیسے انہوں نے چھوٹے ایک گل پتا ہے سر وہی پہنچا رہے، باقی تھی پہنچا رہے ہو. اگر تھی بھی نہیں پہنچا دے چل رہی آپ پھر فرمان لگے. قبر کھودنا اگرچہ معمولی فن ہے، کوئی اتنا بڑا فن ہے گھڑے کھودنا کیا کرنا. قبر کھودنا اگرچہ معمولی فن ہے، لیکن اگر اس کی سمجھ قابیل میں ہوتی تو وہ کیوں حابیل کی لاش کو سر پر اٹھائے کرتا. کہتے ہیں رشتے کی وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی تو بھائی نے بھائی کو مار دیا. قاتل کون تھا؟ یعنی قابیل، یعنی کاف کے نام ملتا ہے وہی قاتل تھا. قابیل حبیل نہیں. قاتل کون سا ہوگا؟ قابیل. کاف سے قتل، کاف سے قبیل. تو قابیل نے حبیل کو مارا، قابیل نے حبیل کو مار دیا. اب سوچ میں پڑ گیا کروں کیا، بھائی کو ٹھکانے کیسے لگاؤں. کہتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا قبر کھودنا کرتے معمولی ہونا، لیکن اگر اس کی سمجھ قابیل میں ہوتی تو وہ کیوں حبیل کی لاش کو سر پر اٹھائے پھرتا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قبیل نے اپنے بھائی کو حبیل کو قتل کر ڈالا. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کوا آیا، وہ رسوا کوا چھوٹا سا نہیں ہوگا، وہ بڑا سا کوا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کوے نے جو ہے زمین کھودنی شروع کی، قبر بنائی، اور قبر بنانے کے بعد اب اس کو جو نا اشارہ کیا ایسے دفن کر. وہ کہنے کا یار میں نے نہیں عقل نہیں تھی، انہیں نہیں سمجھ نہیں تھی. یہ ندامت اب کسی کام کی نہیں. کہتے کہ غصہ کرنے سے پہلے اپنے پر نادم ہو. چھوٹی جی گل سے قتل، چھوٹی جی گل سے معاملے ایسے نہیں ہونا. یقین مانے میں اکثر جاتا تھا نا جب چھوٹے تھے نا، تو یہ آٹو رکشے جو چلتے ہیں اس میں 1 روپیہ آٹو کی لڑائی تھی. نہیں میں تو میں نہیں دینا، اس پر لڑائی تھی. اور خواص طور پر مکی سی. میری عادت ہے کہ 8 نے زیادہ لے لو تاری مہربانی. تھی مسلمان ہو، 8 نے تا بھلا ہو جائے گا، مجھے خوشی، میں اپنے مسلمان بھرا دے کام آیا. 8 نے دیتے ہوئے نیت کیا کرنی ہے، غلط سمجھ آئے گی کہ میں مسلمان بھائی کے کام آیا. ویسے تو میں کہیں جاتا نہیں ہوں چیزیں لینے، دوست ہی لے آتے ہیں. لیکن اگر میں کسی ریڑھی والے سے، دکاندار سے نہیں لیتا، ریڑھی والا تو ایسا دھوپ نہیں کھڑا، میں اس سے چیز لیتا ہوں، دیکھتا ہوں میں چنگی چیزوں دے دے، امرود لینے دے، کیلے لینے دے، میں کہ دے دے اچھی چیز. میں اس کو 5-10 روپئے چھوڑ بھی دوں گا کہ آپ تو کھلوتا ہے، کوئی گل نہیں، میں نے کوئی فرق نہیں پڑا. بعض کا فرض تو میرا دوست ہے، اس کا اسکول ہے، وہ مجھے کہتا ہے میں تو میرے بچے فری پڑھا دوں. ٹھیک ہے، لیکن میری کوشش ہوگی پاؤں لکھا کماندہ ہے، میرے کو بھی کمائی کرے. میں کیوں کہوں کہ نہیں یار تو کرنا کمانا پہ. اس کی جوتیوں کی دکان ہے، اب میں اس کو پیسے چلا گیا، یا تو جوتی فری لینے چکر یا گھٹ قیمت دے ہوتے ہیں یا پورے کیا ضرورت ہے بھائی 200-300 اوپر لے. تو گلا سمجھ آ رہی ہے. یہ عادت میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ بڑے بنے. اگر میں آپ کو کہیں دیکھوں کسی اینجی کر دے ہو پھیرا پھیری تو میں کہوں گا اللہ سمجھے نہیں، سمجھے نہیں. دل وڈا کرو، مجھ سے قلب، اس سے نظر پیدا کرو، اس سے فائدہ ہوتا ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر میں نے آگے بتایا کہ میں کوشش کرتا ہوں داڑھی والے سے لوں، کیونکہ عزت کس کو ملے گی؟ داڑھی والے کو. ہمارے پیسے داڑھی والے کی جیب میں جائیں، نمازی کی جیب میں جائیں، اس کے بچوں کا بھلا ہوگا. اسے داڑھی والے کے ساتھ سودا زیادہ لے لیتے. تو کہتے قبیل نے حبیل کو قتل کر دیا، اس کی لاش سر کو اٹھایا کرتا تھا، اس کا کیا کرے. اس نے دیکھا کہ کوا دوسرے مردے کو لایا اور اس نے زمین کو دفن کیا، تو اس کوے سے قبیل کو قبر کھودنے کا ہنر آیا. کبھی آ جائے نا کیا کہتے ہیں ہیئر ڈریسر کے پاس، تو اس نے بچہ نا پاس رکھا ہوتا ہے اور وہ صرف غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کٹ کس نہ جائے، اور کینچی نہیں اٹھاتا،
اس نے دکھاتا ہے کہ بے دیکھ میں کردہ کس طرح وہ دیکھنے سب سے بڑا ہنر ہے. کاٹنا 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ پھر بعد میں کیا کرتا اٹھ کے بیان کر رہا. ٹھیک ہے, تو جب یہ اٹھ کے بیان کرے اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے سکھایا ہی اٹھ کے بیان کر. یہ بیٹھنے سے ہی چیزیں آ جاتی ہیں, بیٹھنے سے کوئی نہ کوئی نقطے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جو میں سوچ رہا ہوں وہ چیزیں اندر وجود میں آ جاتی ہیں, سامنے آ جاتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ کوے نے قابیل کو قبر کھودنے کا ہنر بتایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کامل تھی, مکمل کامل اکمل میرے نبی کی تھی. قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا ما زاغ البصر وما طغى, یعنی جب حضور معراج کر رہے تھے تو حضور کی نگاہ نہ کج ہوئی نہ اس نے سرکشی کی, نہ ٹیڑھی ادھر ادھر نہیں, نہ سرکشی کی, کچھ نہیں. ما زاغ البصر وما طغى. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل سدھی رہا. ادھر آواز آئے ادھر سرکار نے نہیں سننی, سرکار نے بس سدھا ہی رہنا, نظر ٹکا کے سدھی رکھنی, ادھر ادھر نہیں کرنا. پہلے دور کے جو بزرگ تھے نا وہ کیا کرتے تھے, اب اتنا اتنا دکان تو ہے جو چیز لے کے سودا لین گئے تو پچھوں دیکھتے سن, گلیاں نہیں دیکھتا پا کہڑی گلی آ کون آ رہا کون جا رہا. ان کا سیدھا سودا لین جا, ادھر ادھر نہیں دیکھ, گلیاں نہیں دیکھنی کی ہو رہا, سیدھا سودا لین. ما زاغ البصر وما طغى, نظر ادھر ادھر نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آپ ادھر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھیں تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا ما زاغ البصر وما طغى. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھنا. ادھر ادھر دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے, اس لیے دیکھنا پڑتا ہے. تو حضور کی کامل تھی. آپ کے بارے میں فرمایا کیا, حضور کی نگاہ نہ کج ہوئی نہ اس نے سرکشی کی. جو عقل صحیح کام کرتی ہے وہ حسان خدا کا نور ہے جو ان کو عطا کر دیا گیا. تیرا نفس بھی چلاکی میں کوا ہے, اس کے پیچھے نہ لگ ورنہ تجھے گورستان پہنچا دے گا. دل چونکہ اسرار کا مرکز ہے, اس کے پیچھے چل. تیرا دل مسجد اقصیٰ کی طرح ہے, اس کے خیالات و بوٹیاں ہیں جو مسجد اقصیٰ میں اگتی تھی. بٹھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ساری چیزوں سے کٹ کر آپ بہترین طور پر یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں. یعنی ساری چیزوں سے کٹ کے نہ کوئی ڈرامہ دیکھ دے, نہ فون سنتے, نہ کچھ کر دے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ کے لیے سمجھ آئی. یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ کا لینا ہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو بٹھا کے رکھنا, ٹکا کے رکھنا, بیٹھے رکھنا. کیونکہ یہ بٹھانا بہت ضروری ہے. بندہ کہتا ہے اس کا کیا ہوگا, اسی کا تو ہوگا. باہر آدھا گھنٹہ کسی اور کو بیٹھ دیکھ ہوتے کی ہوتا ہے, کسی دکان پہ بیٹھ جائے دیکھ کی ہوتا ہے, یہاں پر بیٹھ دیکھ کیا ہوتا ہے. میری تو اپنی آبزرویشن ہے, میری اپنی رائے ہے کہ سارے دن تو گناہ معاف ہوئے ہیں کیونکہ بیٹھے اللہ کے لیے ہوئے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وضو سے بھی تو گناہ معاف کرتے ہیں, اس لیے یہاں پر محفل میں بیٹھنے سے بھی سارے دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بندے کو توانائی مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. بندے کے اندر اگر طلب ہو تو رستہ مل جاتا ہے. تو خادی کا کام ہدایت دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہدایت دے, رحمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, نعمتیں دے, ان کو کبھی زوال نہ ہو. انك انت التواب الرحيم يا الله يا رحمن ثبتنا على الايمان امين برحمتك يا ارحم الراحمين.